الحمدللہ، سب تعریفیں اس رب کائنات کے لیے ہے جس نے ہمیں بے مقصد پیدا نہیں کیا بلکہ اپنی عبادت اور اپنے دین کے پیغام کو دنیا تک پہنچانے کے لیے چنا۔ میرے عزیز جان من، میں کوئی عالم نہیں نہ بڑا خطیب ہوں، لیکن ایک بات ضرور کہہ سکتا ہوں کہ میرے دل کے اندر ایک شوق جلتا ہے، ایک آگ سلگتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے دین کا پیغام، قرآن کی روشنی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت میرے دل سے نکلے اور آپ کے دل تک پہنچے۔ واللہ یہ شوق میرا ذاتی نہیں، یہ اللہ کی طرف سے دیا گیا ایک امانت ہے۔ میں دلی گہرائیوں سے چاہتا ہوں کہ اپنے رب کے دین کو سمجھوں اور سمجھاؤں، سنوں اور سناؤں، اور اپنے زندگی کا ہر لمحہ اسی خدمت میں گزار دوں۔ یاد رکھیے، یہ دین کسی ایک فرد کا نہیں، یہ ہم سب کا ہے، اور اگر آج ہم نے قرآن کے ان پیغاموں کو دل سے نہ سنا تو کل قیامت کے دن یہی قرآن ہمارے خلاف گواہ بنے گا۔ دل میں عجب سی تڑپ ہے، زباں پہ عجب سا نور ہے، یہ سب کچھ میرا نہیں، یہ رب کی دی ہوئی دستور ہے۔ قرآن کی ہر آیت چراغ ہے راہوں کا، سنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اجالا دلوں کا۔ میں گدا ہوں اس در کا جو سب کا سہارا ہے، میرا سرمایہ یہی ہے کہ دین کا نعرہ ہے۔ میں نہ اپنی بڑائی کے لیے کہہ رہا ہوں، میں تو بس اللہ کی خوشنودی کے لیے کہہ رہا ہوں۔ یاد رکھو عزیز جان من، جو بات دل سے نکلے وہ دل تک اترتی ہے، اور جو زبان صرف دکھاوے کے لیے بولے وہ کانوں سے آگے نہیں گزرتی۔ لہٰذا آج میں جو کچھ کہنے جا رہا ہوں وہ میرا نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ہے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر عمل کرنے والا بنائے اور آپ سب کو بھی اس کی روشنی میں زندگی گزارنے والا بنا دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز جان من، آج اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں سورہ الشورى آیت 117 میں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَتَحًا وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ آیت کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں، فَافْتَحْ پس فیصلہ کر دے، بَيْنِي میرے درمیان، وَبَيْنَهُمْ اور ان کے درمیان، فَتَحًا ایک فیصلہ، ایک حکم، وَنَجِّنِي اور نجات دے مجھے، وَمَن مَّعِيَ اور ان کو جو میرے ساتھ ہیں، مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ایمان والوں میں سے۔ آیت کا سادہ ترجمہ کرتے ہیں، تو اے میرے رب، میرے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے اور مجھے اور میرے ساتھ ایمان لانے والوں کو نجات عطا فرما۔ آیت کی شان نزول۔ عزیز جان من، یہ آیت اس لمحے نازل ہوئی جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے انکار سے بالکل مایوس ہو گئے۔ 950 سال کی دعوت، نرم انداز، حکمت، آنسو، رات دن کا پیغام، لیکن قوم ہٹ دھرمی میں ڈوب گئی۔ تب نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے رب، اب فیصلہ فرما دے میرے اور ان کے درمیان، تو ہی انصاف کرنے والا ہے، اور ہمیں نجات دے دے اس بگڑی ہوئی قوم سے۔ عزیز جان من، یہ آیت دعائے نوح علیہ السلام ہے، جس کے بعد وہ عظیم طوفان آیا جس نے ظالموں کو بہا دیا اور اہل ایمان کو کشتی میں بچا لیا۔ عزیز جان من، اس آیت کی تفسیر و تشریح کرتے ہیں روحانی اور جذباتی انداز میں، جو میرا طرز عمل ہے۔ یہ آیت صبر کی انتہا، دعا کی معراج ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی تمام ذرائع آزما لیے، ہر انداز اپنا لیا، تب اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ یہ ہے ایک نبی کا عروج۔ جب انسان اپنے الفاظ ختم کر دیتا ہے تو وہ دعا میں پناہ لیتا ہے، فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَتَحًا، یعنی اے اللہ، فیصلہ تیرا، میں نے اپنی حد پوری کر دی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسانی کوشش ختم اور الہی فیصلہ شروع ہوتا ہے۔ عزیز جان من، قرآن سے قرآنی ربط، اسی مفہوم کو قرآن نے اور مقامات پر یوں بیان کیا ہے، ان الحکم الا للہ، سورہ یوسف آیت 40۔ فیصلہ تو صرف اللہ ہی کا ہوتا ہے۔ یعنی نوح علیہ السلام نے اللہ کے حضور فیصلے کی التجا کی اور اللہ نے فیصلے کے ذریعے نجات عطا کی۔ عزیز جان من، حدیث کی روشنی میں بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اتقوا دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب۔ بخاری شریف۔ مظلوم کی دعا سے ڈرو
کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ نوح علیہ السلام بھی مظلوم تھے، قوم نے مذاق اڑایا، پتھر مارے، گالیاں دیے اور ایمان لانے والوں پر ظلم کیا۔ آخرکار نوح کی دعائے مظلوم بن کر آسمانوں تک پہنچی اور اللہ نے جواب دیا طوفان کے فیصلے کے ساتھ۔ عزیز جان من، روحانی نقطہ فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا، یہ جملہ صرف دعا نہیں، یہ اللہ کی عدالت میں ایک عرضی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے اے رب اب فیصلہ کر دے، تو وہ اپنے تمام معاملے، تمام دکھ، تمام تکلیفیں اللہ کے سامنے رکھ دیتا ہے، اور یہی لمحہ توحید کی معراج ہے کہ بندہ سمجھ جائے کہ اب صرف اللہ ہی میرا سہارا ہے۔ عزیز جان من، اس آیت سے اخلاقی سبق لیتے ہیں۔ دل کی آنکھ کھول کے سن لیجئے، صبر کے بعد دعا، جب تکلیف حد سے بڑھ جائے تب دعا اثر رکھتی ہے۔ نوح نے جلدی نہیں کی، 950 سال بعد کہا فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ، فیصلے اللہ کے حوالے کرنا۔ ہم اکثر خود فیصلہ چاہتے ہیں، مگر ایمان یہ ہے کہ فیصلہ اللہ کرے۔ ایمان والوں کی نجات، وَنَجِّي وَمَن مَّعِيَ، ایمان والے کبھی اللہ کے فیصلے میں نہیں ڈوبتے، وہ کشتی نجات میں محفوظ رہتے ہیں۔ میرے عزیز جان من، یہ صرف ایک نبی کی فریاد نہیں، یہ ہر صبر کرنے والے بندے کی پکار ہے۔ جب ظلم حد سے بڑھ جائے، جب لوگ تمہاری نیکی کا مذاق اڑائیں، جب تمہاری سچائی کو جھٹلایا جائے، تو دل میں کہو فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا، یعنی اے رب اب تو ہی فیصلہ کر دے۔ نوح کی دعا عرش تک پہنچی اور رب نے کہا اے نوح ہم نے فیصلہ کر دیا، کسی کافر کو اب نجات نہ ملے گی۔ پھر طوفان آیا، زمین نے پانی اگلا، آسمان نے بارش برسائی، اور وہ فیصلہ پورا ہوا جو نوح نے مانگا تھا۔ ایمان والوں کی کشتی بچ گئی اور ظالم اپنے موج میں ڈوب گئے۔ یہ سنت الہی ہے کہ حق والے آخرکار کامیاب ہوتے ہیں۔ عزیز جان من، جب دعا لبوں سے نکلتی ہے دل کے درد کے ساتھ، جب دعا لبوں سے نکلتی ہے دل کے درد کے ساتھ، تو زمین و آسمان ہل جاتے ہیں اس کی آواز کے ساتھ، تو زمین و آسمان ہل جاتے ہیں اس کی آواز کے ساتھ۔ نوح نے کہا اے رب فیصلہ کر دے، نوح نے کہا اے رب فیصلہ کر دے، تو نے بھی کہا صبر والے کامیاب ہوں گے، تو نے بھی کہا صبر والے کامیاب ہوں گے۔ عزیز جان من، اپنی بات اس پیاری دعا پہ ختم کرتے ہیں۔ اے اللہ جب ہمیں حالات نوح کے جیسے ہو جائے، اے اللہ جب ہمارے حالات نوح کے جیسے ہو جائے تو ہمیں ان جیسا صبر دے، ان جیسا یقین دے اور ان جیسی دعا دے۔ اے رب العالمین جب ظالموں کا طوفان ہمیں گھیر لے تو ہمیں بھی کشتی نجات بنا دے، ہمیں اور ہمارے ایمان والے بھائیوں کو دنیا و آخرت کے طوفانوں سے محفوظ فرما، آمین یا رب العالمین۔ عزیز جان من، اگلی آیت سورہ الشورى آیت 118 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے فَعَنْجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، ترجمہ کرتے ہیں پھر ہم نے نوح کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے ایک بھری ہوئی کشتی میں نجات عطا کی۔ آیت کی تشریح کرتے ہیں یہ آیت دراصل رحمت اور عدل دونوں کے جلووں کو ظاہر کرتی ہے۔ ایک طرف زمین پر ظلم و گناہ کا طوفان چھایا ہوا ہے، دوسری طرف ایک نبی ہے جو صدیوں تک قوم کو پکارنے کے باوجود تنہا رہ گیا۔ مگر دیکھو اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہوتا، جب کفر اپنی انتہا پر پہنچ جاتا ہے تو رحمت الہی مومنین کے لیے نجات کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ یہاں فَعَنْجَيْنَاهُ میں ایک اعلان ہے کہ اے مومن اگر تو اکیلا بھی ہے مگر سچائی پر ڈٹا ہوا ہے تو اللہ تیرے لیے وہ کشتی ضرور بھیجے گا جو تجھے طوفان سے بچا لے گی۔ عزیز جان من، نوح کی کشتی صرف لکڑی کی کشتی نہیں تھی، وہ اللہ کے حکم کی پناہ تھی، وہ ایمان کی کشتی تھی جس میں سوار ہونے والے وہی تھے جن کے دل یقین سے لبریز تھے۔ سبحان اللہ۔ عزیز جان من، یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ہر دور میں جب گناہوں کا طوفان اٹھتا ہے تو اللہ اپنے مخلص بندوں کو کشتی ایمان میں بٹھا لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ چاہے وہ کشتی نوح کی ہو، چاہے وہ ذکر کی ہو، چاہے وہ صبر کی ہو، اللہ کی زمین پر ہمیشہ ایک نجات کا راستہ رہتا ہے۔ عزیز جان من، الفاظ الملک المشحون یعنی بھری ہوئی کشتی، یہ بھی ایک عجیب اشارہ رکھتی ہے اللہ خالی کشتی نہیں چلاتا، وہ کشتی نجات ہمیشہ ایمان، یقین، اخلاص، صبر اور ذکر سے بھری ہوتی ہے۔
جو لوگ ایمان کے خالی خول میں بیٹھے ہو ان کے لیے کوئی کشتی نہیں، کیونکہ نجات ان کے لیے ہے جن کے دل یقین سے بھرے ہوں۔ عزیز جان من، اس آیت سے عبرت و سبق لیتے ہیں۔ مایوسی، کبھی مایوس نہ ہو جب لوگ تمہیں چھوڑ جائیں، کیونکہ نوح بھی اکیلا رہ گئے تھے مگر اللہ ان کے ساتھ تھا۔ جب زمین ظلم سے بھر جائے تو نجات ایمان سے آتی ہے، لاشوں کی کثرت سے نہیں۔ ایمان والوں کے لیے ہمیشہ کشتی نجات تیار ہوتی ہے، بس شرط یہ ہے کہ وہ پانی کے بہاؤ کے ساتھ نہ بہے بلکہ اللہ کی سمت بڑھے۔ عزیز جان من، روح کو جھنجھوڑ دینے والا جملہ، طوفان نوح سے ڈرنے کی ضرورت نہیں اگر تیرے پاس یقین کی کشتی ہو۔ عزیز جان من، اگلی آیت کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ اگلی آیت سورہ الشورى میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، آیت نمبر 119 میں، ثم اغرقنا بعد الباقین۔ لفظی ترجمہ، پھر ہم نے اس کے بعد باقی رہنے والوں کو غرق کر دیا۔ عام ترجمہ کرتے ہیں، پھر ہم نے ان سب کو جو کشتی میں سوار ہونے والوں کے بعد باقی رہ گئے تھے پانی میں ڈبو کر ہلاک کر دیا۔ عزیز جان من، اس آیت کی شان نزول، جب حضرت نوح علیہ السلام نے صدیوں تک قوم کو اللہ کی طرف بلایا تو ان کی قوم نے مذاق اڑایا، تمسخر کیا اور کہا، اے نوح، کیا تو ہم سے جھگڑنے آیا ہے؟ سورہ ہود آیت 32۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہارے لیے خیر چاہتا ہوں اور اللہ سے ڈرتا ہوں لیکن تم سمجھتے نہیں ہو۔ آخر کار جب ہر دروازہ بند ہو گیا، نوح نے عرض کیا، اے میرے رب، اب زمین پر ایک بھی کافر باقی نہ رہنے دے۔ سورہ نوح آیت 26۔ تب اللہ کا حکم آیا، اے نوح، کشتی بنا میری نگاہ کے سامنے اور میرے حکم سے۔ سورہ ہود آیت 37۔ اور پھر جب زمین کے چشمے پھوٹے، آسمان سے بارش برسی تو حق و باطل کے درمیان فیصلہ ہو گیا۔ عزیز جان من، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ثم اغرقنا بعد الباقین، یعنی پھر ہم نے باقی رہ جانے والوں کو غرق کر دیا۔ یہ غرق ہونا صرف جسمانی نہیں تھا، یہ غرور، ضد اور کفر کے ڈوب جانے کی علامت بھی تھی۔ نوح کی قوم نے زمین پر اپنی طاقت کا غرور کیا اور اپنے بتوں پر ایمان رکھا اور اللہ کے پیغام کو مذاق سمجھا۔ عزیز جان من، اللہ نے فرمایا، جب انسان علم پر فخر کرے اور خالق کو بھول جائے تو اس کا غرور خود اس کی کشتی کو ڈبو دیتا ہے۔ عزیز جان من، یہ آیت ہم سب کو بتاتی ہے کہ اللہ کی زمین پر ظلم، تکبر اور گناہ دیر تک نہیں چلتے۔ جس دل میں ایمان نہ ہو وہ بھی ایک ڈوبتی ہوئی کشتی بن جاتی ہے۔ عزیز جان من، باطنی اشارہ ہمیں اس آیت سے ملتی ہے۔ نوح علیہ السلام کا طوفان تاریخ میں گزر گیا لیکن دلوں کے طوفان آج بھی جاری ہے۔ کبھی یہ غفلت کا طوفان ہے، کبھی حرص و حسد کا، کبھی گناہ کی موجوں کا۔ جو شخص اللہ سے جڑ جائے اس کے لیے آج بھی کشتی نجات تیار ہے، لیکن جو دنیا کے بہاؤ کے ساتھ بہتا ہے وہ انجام نوح کی قوم کی طرح ڈوب جاتا ہے۔ عزیز جان من، جب غرور چھا جائے دل کے سمندر پر، جب غرور چھا جائے دل کے سمندر پر تو ایمان کی ناؤ الٹ جاتی ہے، تو ایمان کی ناؤ الٹ جاتی ہے۔ مگر جو سجدے کی کشتی میں بیٹھ جائے، مگر جو سجدے کی کشتی میں بیٹھ جائے وہ طوفان سے بچ کر جنت کے ساحل پر پہنچ جاتا ہے، وہ طوفان سے بچ کر جنت کے ساحل پر پہنچ جاتا ہے۔ طوفان نوح گزر گیا، طوفان نوح گزر گیا مگر دلوں کے طوفان باقی ہے، مگر دلوں کے طوفان باقی ہے۔ نجات ان کے لیے ہے، نجات ان کے لیے ہے جو ذکر الہی کی کشتی میں سوار ہے، جو ذکر الہی کی کشتی میں سوار ہے۔ عزیز جان من، حدیث کی روشنی میں میرے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، دنیا میں ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ نوح کی قوم کی طرح گناہوں میں غرق ہوں گے مگر نجات صرف انہیں ملے گی جو حق کی کشتی میں بیٹھ جائے گی۔ مشکات شریف باب الفتن اور ایک روایت میں میرے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جس نے میرا حکم مانا اس نے اللہ کا حکم مانا اور جس نے میری نافرمانی کی وہ ہلاک ہوا۔ صحیح البخاری کتاب الاعتصام۔ آج بھی کشتی نجات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں ہے۔ عزیز جان من، اللہ ظالم قوم کو مہلت تو دیتا ہے مگر چھوڑتا ہرگز نہیں۔ جب بندہ نبیوں کی پکار کو ٹھکرا دے تو پھر طوفان آتا ہے جو صرف زمین کو نہیں دلوں کے غرور کو بھی بہا لے جاتا ہے۔ عزیز جان من، وقت گزر جاتا ہے، آوازیں مٹ جاتی ہے مگر کچھ باتیں دل کے اندر زندہ رہتی ہے۔ آج اگر ہم نے اپنے دل کو اللہ کی یاد سے جوڑ لیا تو یقین جانیے ہم نے دنیا کی سب سے قیمتی چیز حاصل کر لی۔
ورنہ لمحے تو سب کے پاس ہے مگر احساس خدا سب کے پاس نہیں۔ خدا کرے کہ یہ باتیں صرف سنی نہ جائے بلکہ دلوں میں اتر جائے۔ دعا ہے اللہ ہمیں وہ دل عطا کرے جو اس کی محبت میں رو پڑے، وہ آنکھیں عطا کرے جو اس کے خوف میں نم ہو جائے، اور وہ زبان دے جو ہمیشہ اس کا ذکر کرتی رہے۔ کبھی دل سے پکارو تو فضا بدل جائے گی، کبھی آنسو بہاؤ تو دعا بدل جائے گی۔ خدا سے جڑ جاؤ تو تقدیر لکھ دی جاتی ہے، کیونکہ اللہ کے در پر جھکنے والے کبھی خالی نہیں لوٹتے۔ زندگی کی شام اتر جائے مگر ایمان باقی ہو، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، یہی اصل حاصل حیات ہے۔ آخر میں بس اتنا کہوں گا، اے اللہ ہمیں اپنی رضا میں ایسا گم کر دے کہ ہم تجھ سے سوا کچھ نہ چاہیں۔ اے اللہ ہمیں اپنی رضا میں ایسا گم کر دے کہ ہم تجھ سے سوا کچھ نہ چاہیں۔ اے اہل ایمان، یہ دنیا چند سانسوں کا سفر ہے، اصل ٹھکانہ وہ ہے جہاں کوئی لوٹ کر نہیں آتا۔ اپنی راتوں کو توبہ کی ندامت سے بھگو لو اور اپنے دنوں کو نیکی کی روشنی سے سجا لو، کیونکہ کل قیامت کے دن آواز آئے گی، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیا مرضیا۔ اے کاش وہ ندا ہمارے نام ہو۔ دعا ہے اللہ ہمیں ان بندوں میں شامل فرمائے جنہیں وہ اپنے قریب بلاتا ہے۔ آج ہم سن کے جا رہے ہیں مگر نہ جانے کل ہم کہاں ہوں گے۔ یہ آوازیں، یہ سانسیں، یہ محفلیں سب مٹ جائے گی، باقی رہ جائے گا بس وہی عمل جو ہم نے اللہ کے لیے کیا۔ زندگی فانی ہے مگر ایمان باقی رہے تو فنا بھی حسین ہو جاتی ہے۔ اے اللہ ہمیں وہ موت عطا کر جو ایمان پر ہو، وہ زندگی دے جو تیرے نام پر ہو، اور وہ آخرت دے جو تیرے قریب میں ہو۔ دل بدل دے، دل بدل دے، دل بدل دے یا اللہ، میرا سارا حال بدل دے، حال بدل دے یا اللہ۔ نہ مال چاہیے نہ چاہ چاہیے، بس تیرا ایک نگاہ کرم چاہیے۔ کرم وہ کر کے تیرے بندے تجھے یاد رکھے، وفا وہ دے کے تیرے در کو آباد رکھے۔ زندگی بیت گئی تیری رضا ڈھونڈتے ڈھونڈتے، اب آخرت بھی تیری رحمت میں گزر جائے، یہی دعا ہے۔